خواجہ عالم رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ آپ مکے تو جناب علی حج کر کے واپس آ رہے تھے، بس رات گزاری نا تو نبی پاک خواب کے اندر آ گئے تے آ کے فرمایا غلام رسول ہے کہ مکے تو ہو کے چلے ہیں تو مجھے مدینے میرا نہیں آنا، جی آنا ہے تو فرمایا پھر آتا کیوں نہیں، اور پھر رستہ بدل لیا تو واپس مدینہ منورہ کے اندر گرامی قدر حضرات رستے سے پوچھنے لگے یار میں مدینے جانا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں اوتھے کون ہے، کوئی ملا ہوئے گا جن مدینے والے کی خبر نہیں ہوئے گی۔ خواجہ عالم رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی شعر کے اندر آپ کا تعارف بیان فرمایا، کیونکہ آپ بہت بڑے شاعر سن نا، تو نبی پاک نے جب پوچھا نبی تو مدینے کون ہے، آپ نے شعر کے اندر حضور کا تعارف فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں ہم بے گند موتیاں دیاں ہیں لڑیاں میں گند موتیاں آپ چلے گئے مدینہ منورہ کے اندر تو گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنا جناب علی حضور نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو ضروری ہے، اگر ان کو دولت ہوئے مال ہوئے وقت ہوئے تو فرمایا آپ کے جناب علی کی زیارت کر جاوے۔ تو گرامی قدر حضرات حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی ساری زندگی آپ نے مدینہ منورہ کے اندر گزاری۔ تو گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بڑے بادشاہ جب مدینہ منورہ آنا نا تو آپ نے جناب علی بادشاہ بن کے نہیں بلکہ غلام بن کے آنا۔ گرامی قدر نور الدین زنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ آپ جناب علی مدینہ منورہ کی گلیاں چنا جناب علی چمڑے دا توپ جب پہن کے نا تو پانی دے چھڑکاؤ کر رہے۔ ایک جناب علی یمن دا بادشاہ بھی گزریا، انہیں جناب علی بڑے جبے تو کبے پائے ہوئے جناب علی ایک بندہ آکے گیا لگا درویش جی تسی بھی بادشاہ ہو شام نے یہ یمن دے بادشاہ نے تے او دیکھو جناب علی او تے جناب علی بادشاہ نہیں بلکہ او تے نبی پاک نے جناب علی گلیاں چ پانی دا تڑکا لگا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلیاں دے اندر جناب علی صفائیاں کر رہے ہیں تو تسی تے بادشاہ ہو کے جناب علی بادشاہ پڑھ کے آئے حضور دی بارگاہ وچ تے جناب علی بادشاہ یمن دا کہن لگا کر او بھی ٹھیک رہیا کر میں بھی ٹھیک رہیا، کہندے نے او کیویں، کہتا ہے او جناب علی نبی پاک دی بارگاہ وچ آ کے فقیر بن کے دسنا چاہندا سونے ہاں میں فقیر ہاں، شام دے اندر میں بادشاہ سی لیکن ایتھے فقیر ہاں تو میں یمن دا بادشاہ ہاں تو میں جبے تو کبے پا کے دسنا چاہنا ہے یا رسول اللہ میرے اللہ تعالیٰ نے تیرے غلاموں کی کتنی شان عطا فرمائیاں ہیں۔ گرامی قدر حضرات سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اور جناب علی محمود غزنوی انہوں نے جناب علی نبی پاک کی ذات بے حد مرتبہ درود پاک پڑھ کے جناب علی سونا۔ سلطان نور الدین زنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب علی آپ نے معمول سے کہ رات سمند پہلے 10,000 مرتبہ نبی پاک کی ذات پہ درود پڑھنا، جیڑا چاہتا ہے کہ میرے نبی پاک کی زیارت ہو جائے تو پھر 10,000 مرتبہ نہیں جتنا بھی ہو سکے درود ذات پہ درود پڑھے کملی والا آپ کی زیارت کرا جائے گا۔ یہ جناب علی شام کے اندر آرام کر رہے تو نبی پاک خواب کے اندر آ گئے، آ کے فرمایا کہ تو اتنے آرام کر رہے ہیں کہ تیرے نبی نے کچھ لوگ آ کے جناب علی مدینہ تکلیف دینا چاہ رہے ہیں
نبی پاک نے نا دو سونے جیاں جناب علی شکلاں دکھائیاں کہ اے دو چہرے نے جڑے آگے میری تکلیف دے رہے ہیں. آپ نے جناب علی رات گزاری، پھر صبح سارا دن سوچتے رہے کہ تعبیر کی ہوئے گی. پھر آپ کا دوسرا دن بھی گزرا، رات پھر حضور آ گئے. آ کے جناب علی نبی پاک نے فرمایا کہ تو سوتے ہیں لیکن جناب علی میں نے لوگوں کو جناب علی تکلیف دے رہے ہیں. تو پھر جناب علی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں آج دی تعبیر کی ہے. آپ تیسرے دن پھر جب حضور خواب میں آئے نا تو فرمایا کہ دو شکلاں نے جڑیاں محمد کو تکلیف دینا چاہ رہی ہیں کہ تو مدینے میں آ جا. آپ سے اٹھے جب آپ نے اعلان فرما دیتا کہ جتنا بھی خزانہ ہے نا یہ سارا اکٹھا کر دیتا جاتے تھے. آپ نے قافلہ سے فوجی نال ہے اعلان کروا دیتا کہ جنہیں مدینے جانا ہے اور سرکاری خزانے میں جنہیں جانا ہے آ جان، کسی کا کوئی دولت نہیں لگے گی، کوئی پیسہ نہیں لگے گا. اکرامی قدر حضرات، اے جناب علی سلطان نور الدین زنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قافلہ لے کے مدینہ منورہ میں پہنچے. جا کے مدینہ دے گورنر جا کے ملے نا، کہنے کہ میں سارے نے دعوت کرنی. کہنے کہ جی ٹھیک ہے دعوت کرو. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ آپ نے سارے نے دعوت کی تھی تو سارے جناب علی آ گئے. وہ جو سونی جو شکلاں سن نا وہ جناب علی ویکھیا تے وہ نہ آئیاں. سلطان نور الدین زنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی کہنے لگے کہ وہ دو شکلاں نہیں آئیاں. آپ نے جناب علی جدوں تے کھانا بنا کے نا تے لوگوں نے جناب علی انعام تقسیم کیتے کہ اس طرح لوگ آ جان گے. گرامی قدر حضرات، نور الدین زنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا دو سونی شکلاں نہیں آئیاں نے. آپ مدینے میں گورنر دے کول گئے، جا کے کہنے لگے سارے نہیں آئے، کوئی رہ گئے نے. تو گورنر کہنے لگا جو سونی شکلاں نے اور جنت البقیع دے اندر رہندے نے، سارا دن حاجیاں دی خدمت کردے نے، پانی پلاندے نے. آپ فرمان لگے یا انہاں نوں میرے کول لے آؤ یا مینوں انہاں دے کول لے جاؤ. نور الدین زنگی جا کے ویکھیا، کہنے لگے یہ تے شکلاں ہوئی نے جڑیاں نبی پاک مینوں خواب وچ دکھاندے رہے نے. آپ نے فرمایا تسی کی کردے ہو؟ او کہنے لگے سارا دن اللہ اللہ کرنے تے جناب علی فرمان لگے نہیں ایتھے کی کردے ہو؟ کہنے لگے سچ سچ دسیا جے نہیں تے میں تھوڑیاں گردناں اڑا دیواں گا. او کہنے لگے اسی یہودی اسی منصوبہ بنایا ہے نبی پاک دی قبر چوں آپ دا جناب علی جسم مبارک نکال کے باہر لے کے جانا چاہتے ہیں تے مسلماناں نوں کہاں گے تسی کہندے ہو ساڈا نبی زندہ ہے تے قبر وچوں کڈ کے لکھاؤ. آپ نے غصہ آیا، آپ نے جناب علی دونوں دے سر قلم کر دیتے. آپ نے پھر ایسا انتظام کیتا نبی پاک دی قبر دے دیوارے آپ نے جناب علی کھدائی کروا دیتی. اس حد تک کروائی کہ نیچوں پانی زہر ہو گیا. پھر آپ نے سیسا پگھلا کے نبی پاک دی قبر دے انور جناب علی ارد گرد پھیلا دیتا. تے جناب علی آج بھی لوگ اس سیسے دے پیچھے جناب علی ویکھدے نے اور نور الدین زنگی دا کیڑا کم کر کے گیا ہے. تے نالے کہندے نے لوگوں میں کیڑا خوش نصیب ہاں کہ مینوں نبی پاک دی زیارت ہوئی ہے. نالے نبی پاک نے اپنے روزے تے بلایا ہے تے نالے نبی پاک دے روزے ول ویکھدے نے تے نالے پڑھدے جاندے نے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. 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 جتے ہونا اے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. گرامی قدر حضرات، نبی پاک نے مدینہ منورہ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد محبت کی تھی. حضرت مولانا ملا جامی رحمت اللہ علیہ آپ بھی بڑے حضور کے عاشق سن نا.
تے جناب علی آپ نے ایک دن دیکھا کہ قافلہ تے مدینے جا رہے ہیں تو دل سے خیال کیا کہ جامی سارے مدینے جاندے نے تو مدینے نہیں جانا. حضرت مولانا ملا جامی رحمت اللہ علیہ آپ نے جناب علی ایک نعت لکھی تو نعت کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ نسیمہ جانے بدہا قبول کہ جڑی ٹھنڈی جی صبح ہوا چل رہی ہے نسیم میں بدہا کہتے ہیں کہ ایک ٹھنڈی جی ہوا مدینے جاندی کہ اے جامی تو مدینے نہیں جانا. تے آپ بھی جناب علی سامان سارا تیار کر لیا. تو تیار کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات پھر آپ نے نا سامان جب تیار کیا تو پھر آپ کو پتہ چل رہا کہ ایک قافلہ جو ہے نا وہ جناب علی مدینہ منورہ پر جا رہے ہیں. مولانا ملا جامی رحمت اللہ علیہ اس قافلے کے اندر جناب علی آپ شامل ہو گئے. تو جناب علی کہتے ہیں کہ ہوا مدینے جا سکتی یہ جانور مدینے جا سکتے ہیں جامی تو مدینے نہیں جا سکتا. آپ اس جناب علی اندر شامل ہو گئے. تو نالے نبی جناب کا پڑھتے ہیں کہتے ہیں تیرے روزے تے آوا میں مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے تے آوا میں مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے تے آوا میں مدینے وچ رہن والیا جانے روزے نو چم کے میں سینے نال لاواں یا رسول اللہ. جانم چشتی کہتے ہیں آنکھیں سونے نوائے نی جے تیرا قدر ہووے آنکھیں سونے نوائے نی جے تیرا قدر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے. گرامی قدر حضرات آپ نے نعت لکھی تو قافلے نال شامل ہو گئے. جب 3 منزلہ رہ کے نا مدینہ تو رات کے اندر آرام کیتا تو ایک شتر سوار آ گیا. کہنے لگا تھوڑے وچ مولوی جامی کون ہے؟ آپ اٹھ کے کھڑے ہو کہ میرا نام جامی ہے. تو کہنے لگے تو میں نے کیویں پہچاننا ہے؟ وہ شتر سوار کہنے لگا نبی پاک نے فرمایا جامی مدینے نہ آوے. آپ نبی پاک کی بارگاہ وچ رونے لگ پے یا رسول اللہ کیڑی غلطی ہو گئی جامی مدینے نہ آوے. صبح قافلہ چلیا ساری رات روندیاں گزر گئی. تو گرامی قدر حضرات جب صبح قافلہ چلیا نا تو پھر آپ جناب علی قافلے میں چھپ کے سامان کے اندر جناب علی آپ مدینہ منورہ کی طرف سفر کر رہے. جب پھر رات ہوئی قافلے نے پڑاؤ کیتا آرام کیتا پھر جناب علی شکر سوار آ کے کہنے لگا تھوڑے جو جامی کتنے ہوئے تلاش کیتا گیا کہ آپ جناب علی اس سامان وچ نکلے. تو کہنے لگے میں نبی پاک فرما رہے ہیں کہ جامی مدینہ نہ آوے. آپ نبی پاک کی بارگاہ میں رو رو کے اس کے اندر یا رسول اللہ ساری زندگی مدینے جو ڈیکا لگا کے بیٹھا رہے ہاں آج مدینے آ رہے ہیں تو جامی ویسا کیڑا گناہ ہو گیا جامی مدینے نہ آوے. گرامی قدر حضرات پھر صبح قافلہ چلیا. گرامی قدر حضرات جب قافلہ چلیا حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ آپ قافلے کے اندر بکریاں دے نال جناب علی اپنے گھوڑیاں بار چل رہے ہیں. جب قافلہ مدینے دے قریب پہنچ گیا ایک منزل کا سفر رہ گیا. پھر رات میں قافلے نے آرام کیتا اور یہ شتر سوار آ کے کہنے لگا تھوڑے وچوں جامی کتے مولانا جامی نو تلاش کیتا گیا بکریاں وچوں ملے. کہنے لگے جامی تینوں سنیا نہیں جا رہا. نبی پاک فرمان لگے جامی مدینے نہ آیا میں. اور حضرت مولانا جامی کہنے اے شتر سوار ذرا نبی دی بارگاہ وچ پوچھ میں مدینے کیوں آیا وا. اور شتر سوار کہنے لگا میں نبی پاک دے روزے دا پہرے دار گزر گیا تیری وجہ تو نبی پاک میرے خواب دے اندر آ رہے ہیں. تے نبی پاک فرماندے نے جامی مدینے نہ آیا ہے. جامی کہندے نے میں کیڑا گناہ کیتا ہے ہوا مدینے وچوں جاندیاں نے جانور مدینے وچوں گزردے نے اے قافلے در قافلے مدینے جا رہے ہیں. اور شتر سوار کہنے لگا تو گناہ نہیں کیتا. نبی پاک فرماندے نے جامی دا عشق سروج تے آ گیا جامی مدینے آ گیا. میں نے محمد نو قبر وچ اٹھ کے جامی دا استقبال کرنا پینا. میں نے اٹھ کے جامی دا استقبال
استقبال کرنا پینا ہے. سارے سارے اسلاف مدینہ منور نال پیار کیتا. مولانا احمد یار خان نائمی رحمت اللہ علیہ آپ نا مدینے سے گئے تھے. آپ ایک تفسیر لکھی سی تفسیر نائمی. جب لکھن لگے نا تے دل وچ خیال کی آیا کہ یار مدینے جانا ہے تے قرآن پاک دی تفسیر لکھنی تے ہوے نا تے کاغذ بھی مدینے وچ لے جاواں تے قلم بھی مدینے وچ لے جاواں. آپ نے کاغذ خرید لیا تے دکان تے گئے تے پین پسند آ گیا. کہنے لگے بھی قیمت کتنی؟ قیمت انہیں زیادہ دسی تھے. آپ کو اتنے پیسے نہیں سی تے آپ آ گئے. صبح جناب میرے آپ جنت البقیع دے اندر تشریف فرما سی تے وہی دکاندار آ کے کہنے لگے تہاڈا نام احمد یار خان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. کہندے پاکستان تو ہے شہر گجرات تو؟ آپ فرماتے ہیں ہاں. کہندے نبی پاک رحمت میرے خواب دے اندر آئے نے تے آ کے فرمایا کہ یہ جڑا پین میرے غلام نے تیرے کول منگے نا جا اس غلام نوں پین دے کے آ. وہ پین دے کے آ. کہندے نے مینوں اتنے کئی سال گزر گئے نے ہر چیز اللہ نے دیتی لیکن نبی پاک کی زیارت نہیں ہوئی. لیکن تہاڈی وجہ تو نبی پاک کی زیارت اج ہو گئی. آپ فرماتے ہیں کہ میرے کو اتنی قیمت نہیں کہ میں پین خرید سکا. کوئی نوجوان کہنے لگا نہیں تسی خریدنا نہیں ہے تسی قبول کرنا ہے. تہاڈی وجہ تو نبی پاک نے میری زیارت کروائی ہے. تو گرامی قدر حضرات پھر آپ نے آپ کی تفسیر نعیمی لکھی تسی پڑھو تو اج بھی وچ مدینہ منورہ دی خوشبو آندی ہے. اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالی سب سارے نوں بار بار مدینہ منورہ مسجد بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.